عنوان میں ہاری پیا، تحریر نایاب جیلانی، صداکار شکیل احمد آزاد۔ کہانی: ایئرپورٹ کی پرشکو عمارت بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ گاڑی اب کھلی شفاف سڑک پر رواں دواں تھی۔ سفید نئے ماڈل کی کرولا کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ گاڑی پاپا کے دوست کی بیٹی سویرا نے اس کے آنے سے پہلے ہی خریدی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے وہ سویرا کو بھاری بھرکم رقم کا چیک پکڑا کر آئی تھی۔ وہ شروع ہی سے آرام طلب تھی۔ لوکل بسوں اور ٹیکسیوں کے سفر سے اسے شروع ہی سے نفرت تھی، بلکہ اسے تو اس جگہ سے بھی نفرت تھی جہاں اس وقت وہ خود اپنی مکمل دلی رضامندی کے ساتھ جا رہی تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اشفا ہارون کا دل پلٹ جائے؟ بہت سال پہلے یہ بات تو نہیں کہ حیات آباد کے مکین اس کی حقارت میں کہے گئے ان الفاظ کو بلا چکے ہوں، بلکہ وہ تو یقیناً اسے اپنے گھر دیکھ کر اور یہ جان کر کہ اشفا ہارون اب ہمیشہ کے لیے یورپ کے شہر سے آزاد ہو کر ان کے درمیان رہنے کے لیے آ گئی ہے، اس کا بھرپور تمسخر اڑائیں گے۔ وہ ان تمام راستوں سے انجان ہونے کے باوجود ایک مرتبہ بھی راستہ نہیں بھولی تھی۔ اونچے نیچے راستوں سے گزرتے ہوئے اس کی بے قرار نگاہیں سبز پینٹ کیے بورڈ سے ٹکرائیں تو دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ڈیرہ مرتضیٰ حیدر۔ وہ کئی لمحے ان الفاظ کو زیر لب دہراتی رہی تھی۔ 6 سال پہلے وہ اس شخص سے شدید نفرت کرتی تھی، مگر اب 6 سال بعد یہ دل اسی ایک شخص کی محبت سے لبریز تھا۔ اگر اسے مرتضیٰ حیدر سے ہی محبت ہونا تھی تو یہ محبت 6 سال پہلے کیوں نہ اس کے دل میں انگڑائی لے کر جاگی؟ یہ ایسا سوال تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے خود سے کر کر کے تھک چکی تھی۔ اسے یاد تھا پہلی مرتبہ اسی سڑک پر پسینے سے شرابور میلے کپڑوں میں ملبوس مرتضیٰ حیدر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت اشفا کے پاپا بھی اس کے ہمراہ تھے۔ پاپا نے ہی مرتضیٰ کو پہچان کر گاڑی رکوائی اور پھر بڑے تپاک سے مرتضیٰ کو گلے سے لگایا۔ مرتضیٰ نے ٹریکٹر کے انجن کو بند کیا اور پھر سفید پگڑی نما چادر جو کہ شدید دھوپ سے بچنے کے لیے سر اور چہرے کو ڈھانپنے کی غرض سے لی تھی سے اپنا بے حد سرخ و سفید چہرہ صاف کیا۔ آپ گھر چلیں چاچا جان، میں ابھی آتا ہوں۔ مرتضیٰ نے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اشفا کا کوف تو جھنجھلاہٹ سے رواں سلگ اٹھا۔ اسے اپنا یہ کزن قطعاً پسند نہیں آیا تھا، بلکہ اسے تو حیات آباد میں بسنے والے مکینوں میں سے کوئی ایک بھی قابل توجہ نہیں لگا تھا، اور اس وقت وہ ان سے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ ایک نرم گلابی ننھا وجود، اس کے نقش بھی اس نے غور سے نہیں دیکھے تھے، بار بار کھلکھلاتا ہوا نگاہوں کے سامنے آتا۔ وہ بے چین ہو کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتی۔ تم کتنی سنگ دل ماں ہو، کوئی اس کے کان میں قریب چلایا تو اشفا نے بے ساختہ اپنے سرخ چمکیلے لبوں کو کچل ڈالا۔ میرا بچہ، میری جان، میرا شازم۔ اس کے دل میں ممتا کے سوتے پھوٹ پڑے تھے۔ اس ممتا محبت کو اس نے نفرتوں کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ایک مرتبہ نمرا نے کہا تھا کہ اشفا تم بہت خود غرض ہو، اور اشفا نے بہت عرصہ پہلے ہی اپنی خود غرضی کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ بہت خود غرض تھی، مغرور تھی، خود پسند تھی، بے حد ضدی، ہٹ درم اور جذباتی تھی۔ ان تمام خوبیوں نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں پچھتاوے ڈسنے لگے تھے۔ اس کی سوچوں کو اس وقت بریک لگا جب گاؤں کی حدود اور کچے پکے مکانوں پر نگاہ پڑی۔ حیات محمد کا وہ بہت وسیع و عریض احاطے والا گھر قریب آیا جس کے اندرونی حصے میں بے شمار کمرے اور برآمدے تھے تو اس کا دل نئے سرے سے دھڑک اٹھا۔ یہ بہت بڑا گھر ڈھیروں محبتوں کو سموئے باہیں پھیلائے کھڑا تھا، مگر 6 سال پہلے وہ اس گھر کو ٹھوکر مار کر اور ان محبتوں سے منہ موڑ کر خود کو چلی گئی تھی، اور آج وہ پھر اسی دروازے پر کھڑی گو مگوں کیفیت میں مبتلا تھی۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ بند تھا اور اشفا کے ہاتھ دستک کے لیے اٹھ نہیں رہے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، وہ یوں ہی چلاتی دھوپ میں ہر شے سے بے نیاز کھڑی رہی، اور پھر تمام ہمتوں کو جمع کر کے اس نے دروازے کو دھکیلا تو وہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ اندرونی دروازے کے قریب اس کے قدم ایک دفعہ پھر زنجیر پا ہو گئے۔ کیا یہ لوگ مجھے قبول کریں گے؟ تمام تر نافرمانیوں، منمانیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود مجھے ایک دفعہ پھر سینے سے لگا لیں گے؟ کیا اس گھر کی طرح ان کے ظرف بھی وسیع ہیں؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب کم از کم اسے اس وقت بھی نہیں مل رہے تھے جب وہ امریکہ میں ان لوگوں کی یاد اور شازم سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ان 4 مہینوں کے اندر وہ یعنی اشفا ہارون سر تاپا بدل گئی تھی۔ اس کا دل کیا بدلا، سوچ اور نظریات تک بدل گئے۔ اتنے برسوں سے وہ جس ماحول کا حصہ رہی تھی
ایک دم ہی وہ ماحول اجنبی اور پرایا لگنے لگا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے آشیانے کی طرف اڑ کر پہنچ جائے، مگر بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے اسے کچھ عرصہ مزید وہاں رکنا پڑا تھا۔ پاپا کا اتنا محنت، جدوجہد اور انتھک کوششوں سے بنایا گیا وہ مختصر سا ہوٹل بیچ کر وہ اپنے بے حد پیارے گھر کو فروخت کر کے وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس گھر میں اس کی بے حد سیدھی اور معصوم سی ماما کی ڈھیروں یادیں تھیں۔ اس کا بچپن لڑکپن تھا، مگر وہ محض یادوں کے سہارے جینا نہیں چاہتی تھی۔ حقیقی خوشیوں کو پانے کے لیے ہی تو وہ لوٹ آئی تھی، مگر نہ جانے یہ مسرتیں اسے میسر آتی تھیں بھی کہ نہیں۔ سفر کی تھکان اب آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ وہ دھدیا گداز مخروطی انگلیوں والے ہاتھوں سے آنکھیں دباتے ہوئے دروازے کا ہینڈل گھمانا چاہ رہی تھی، جب ایک دم اندر سے کسی نے دروازہ کھول دیا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں مہوش تھی، جو کہ نہ جانے کتنے ہی رنگ آنکھوں میں لیے اشفا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اشفا نے جھجک کر مہوش کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مہوش کے چہرے سے سرخی چھلکنے لگی تھی، جبکہ آنکھوں میں نفرتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا۔ حیرت، بے یقینی اور اس کے بعد بے تحاشا ناگواری اور نفرت کے اس استقبال نے اشفا کی رہی سہی ہمت کو بھی نچوڑ دیا تھا۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ مہوش نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں تم سے ملنے، میرا مطلب ہے کہ شازم۔ اشفا اس کے سخت الفاظ پر ہکلا کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا ازلی اعتماد ایک دم اڑن چھو ہو گیا تھا۔ اس کی تمام تر بہادری اور بے خوفی اس وقت صرف ایک ہی خوف کے زیر اثر تھی کہ یہ لوگ مجھے دھتکار نہ دیں، ٹھکرا نہ دیں، کیونکہ اشفا ہارون اب کے تمام کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنا غلیظ وجود لے کر۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اگر غیرت ہوتی تم میں تو کبھی لوٹ کر نہ آتی، مگر تم جیسی عیاش امیرزادیاں بے غیرتی میں ڈگری لیے پھرتی ہیں۔ مہوش نے دبی آواز میں چیخ کر کہا، اور پھر غراتے ہوئے اشفا کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ نکل جاؤ اس گھر سے، تمہاری اب یہاں بالکل جگہ نہیں ہے۔ مہوش 2 سیڑھیاں مزید نیچے اتر کر غرائی، اور پھر اس کا گداز ملائم بازو اپنے شکنجے میں جکڑ کر ایک دفعہ پھر جھٹکا دے کر بولی، اس گھر میں سب تم سے نفرت کرتے ہیں، مر چکی ہو تم سب کے لیے۔ مرتضیٰ تمہاری شکل پر تھوکے گا بھی نہیں۔ کس آس کس امید پر آئی ہو؟ نکلتی ہو یا لگاؤں 2 ہاتھ؟ مہوش تو بپری شیرنی کی طرح گویا اس پر جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اتنی توہین، اس قدر بے عزتی، اشفا کے سفید گال تپ اٹھے، آنکھیں گلابی سے سرخ مائل ہو گئیں۔ مجھے شازم سے ملنے دو، اس نے لڑکھڑائی آواز میں کہا تو مہوش ایک مرتبہ پھر چنگاڑی۔ کون شازم؟ کوئی تعلق نہیں تمہارا شازم کے ساتھ، اب دفع ہو جاؤ ورنہ بالوں سے گھسیٹ کر باہر پھینکاؤں گی۔ جا، چلی بھی جا۔ مہوش کو یہ بھی خوف تھا کہ اندر سے دادی یا تائی میں سے کوئی اٹھ کر نہ آ جائے۔ کسی کے بھی آنے سے پہلے وہ اس عذاب کو نکال دینا چاہتی تھی۔ میں چلی جاتی ہوں، مگر مجھے میرے بچے سے ملنے دو، میں ایک مرتبہ اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، لبوں پر التجا، مگر سامنے کھڑی عورت نہ دیکھ رہی تھی نہ سن رہی تھی۔ وہ بس جلد از جلد اسے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی، مگر کیوں؟ اشفا کے حواس ٹھکانے ہوتے، یا پھر وہ پہلے والی حد درجہ حاضر جواب منہ پھٹ اور با اعتماد اشفا ہوتی تو ایک مرتبہ ضرور مہوش سے سوال کرتی کہ میرا اس گھر کے مکینوں سے کچھ اور بھی رشتہ ہے، اور میں بھی اس گھر میں تمہاری طرح برابر کی حصہ دار ہوں۔ مگر اس کے لبوں پر تو قفل لگ چکے تھے۔ اس کی خاموش التجاؤں کا مہوش پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اشفا نے تھکی نگاہ اس کے پتریلے تاثرات والے چہرے پر ڈالی اور پھر لرزیدہ قدموں سے پلٹنے لگی۔ اسی پل بیرونی دروازہ کھلا۔ تایا ابا اپنی ہی دھن میں اندر آئے اور پھر ٹھٹک کر رہ گئے۔ سامنے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اشفا کھڑی تھی، ان کی بھتیجی اشفا، ان کے پیارے بھائی کی اکلوتی بیٹی اور ان کی بہو تھی۔ ان کے لرزیدہ وجود میں حرکت ہوئی اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اشفا کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی تایا ابا کے مہربان سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اشفا، تم نے آنے میں کیوں اتنی دیر کر دی؟ ان کے کانپتے ہاتھ اس کا سر تھپ تھپا رہے تھے۔ کیوں چلی گئی تھی تم بغیر بتائے؟ تمہیں ہماری محبتیں بھی نہ روک سکیں، شازم کے وجود نے بھی تمہارے قدموں کو زنجیر نہ کیا، اور مرتضیٰ۔ تایا ابا کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، اس کا سر اور ماتھا چومتے ہوئے وہ بہت رنجیدہ تھے۔ اور مرتضیٰ؟ اشفا نے کچھ خوفزدہ سے انداز میں ان کے سینے سے سر اٹھایا۔ مرتضیٰ تمہارے منہ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ مہوش سامنے کھڑی تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ تایا ابا کے بازو کے ہلکے میں لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹ رہی تھی۔ کہانی کا پس منظر۔
جب اشفا پاکستان نہیں آئی تھی۔ لکی ایک بیڈ نیوز سنو۔ وہ پھولی سانسوں سمیت تقریباً بھاگے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ لکی جو کہ اپنے ہی دھیان میں مگن سیٹی پر کوئی دھن گنگناتے ہوئے موسم انجوائے کر رہا تھا، ایک دم ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ بیڈ نیوز؟ لکی نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے ہونٹ سکیڑے اور پھر بولا، بیڈ نیوز نہیں، گڈ نیوز بولو۔ آنٹی ڈیزی کی ڈیتھ میرے لیے ایک اچھی خبر ہے جسے میں بار بار سننا چاہتا ہوں۔ لکی نے لاپرواہی سے اپنی اکلوتی خالہ کے متعلق کمنٹ پاس کیے جنہیں مرے ہوئے ابھی 8 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہت کمینے ہو تم لکی، اشفا نے دانت پیسے۔ وہ تو میں ہوں ہی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی خوبیوں کے بارے میں پتا ہے۔ وہ ہنوز لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تو اشفا جھنجھلا سی گئی۔ میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتی ہوں، یہی نہ کہ آنٹی ڈیزی کی تمام پراپرٹی اب میری ہے، وہ مرنے سے پہلے تمام جائیداد میرے نام کر گئی ہیں۔ نہیں، آنٹی نے پراپرٹی تمہارے حوالے کر دی، امپاسبل۔ اشفا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہ جانتی تھی کہ آنٹی اپنے اس بھانجے سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ ہاں بس آنٹی نے جاتے جاتے مجھے بھی حیران کر دیا۔ لکی مسکرایا اور پھر مزید بولا، کون سی بیڈ نیوز بتانا چاہ رہی ہو؟ اوہ ہاں، دراصل پاپا اور ماما پاکستان جا رہے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کیا اچھی بات ہے؟ ماما مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ رہی ہیں۔ اشفا کو اب اس کے انداز پہ غصہ آنے لگا تھا۔ تم بھی چلی جاؤ، ان کے ساتھ پاکستان گھوم پھر آؤ، میں بھی کچھ عرصے تک ورلڈ ٹور پر نکل جاؤں گا، آخر نیا امیر ہوا ہوں، سیر و تفریح میرا حق ہے۔ اشفا نے اب کچھ حیرانی سے لکی کی طرف دیکھا تھا جس کے تیور واقعی بدلے بدلے سے لگ رہے تھے، نئی دولت کا خمار تھا۔ میری خواہش تو تھی کہ تم بھی میرے ساتھ جاتی، مگر خیر میں تمہارا پروگرام کیوں خراب کروں، تمہاری ماما تو ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتی۔ اشفا جان گئی تھی کہ اب وہ صرف دامن بچانے کے لیے بہانے کر رہا تھا۔ جب اسے جاب کی ضرورت تھی تب وہ پاپا کے ہوٹل میں ڈش واشنگ کے لیے بھی تیار تھا، اور یہ اشفا ہی تھی جس نے پاپا کو بمشکل منا کر اسے قدرے بہتر جاب دلائی۔ اشفا کو ایک دم ہی اس سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ 3rd کلاس پاکستانی، اشفا نے زیر لب بڑبڑا کر کہا۔ آنٹی ڈیزی کی مہربانی سے لکی کو گرین کارڈ تو مل ہی چکا تھا، اب وہ کسی نیشنلٹی ہولڈر لڑکی کی تلاش میں تھا تاکہ تمام پیپرز کلیئر کروا سکے۔ اشفا اس لحاظ سے اسے کافی پسند آئی تھی کیونکہ نہ صرف وہ بے حد حسین تھی بلکہ بہت دولت مند بھی تھی، مگر مسئلہ اس کے ماں باپ کا تھا جو کہ اس پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ ہائے اشفا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، پھر ملیں گے۔ سامنے سے آتی ٹیکسی کو روک کر وہ چھپاک سے اس میں بیٹھا اور یہ جا اور وہ جا، اب ہم کبھی نہیں ملیں گے، اشفا نے تنفر سے کہا اور سر جھٹکاتی اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ داخلی دروازے پر ماما کوڑے کی باسکٹ لیے کھڑی تھیں، اسے آتا دیکھ کر لجاجت سے بولی، مینا آج آئی نہیں وہ، میں سیڑھیاں اتر نہیں سکتی، یہ باسکٹ کا کوڑا ڈرم میں الٹاؤ۔ اشفا نے بغیر بحث کی یہ باسکٹ پکڑ لی، ڈرم کے قریب آ کر اس نے ڈھکن اٹھایا اور گویا لکی کے نام نہاد دوستی کو بھی اسی ڈرم میں دفنا کر چلی آئی۔ اس نے لکی پر بہت احسانات کیے تھے۔ جب اس کی آنٹی نے لکی کو گھر سے نکال دیا تھا وہ اس مجبور بے کس پاکستانی کو گھر لے آئی، پاپا کی محنت سماجت کر کے جاب دلوائی، 3-4 ماہ تک اس کے تمام اخراجات اس نے اپنے ذمے لیے۔ اسے لکی پر ترس آ گیا تھا جب وہ اسی کوڑے کے ڈرم کے پاس کھڑے سرخ بینچ پر لیٹا بآواز بلند اپنی قسمت کو روتے ہوئے کوس رہا تھا۔ لکی نے اپنی مجبوریوں کی ایسی داستان سنائی کہ اشفا کا دل پسیج گیا۔ وہ لکی میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، وہ تو صرف اس سے ہمدردی کر رہی تھی، مگر ماما نہ جانے کیا سمجھی، انہوں نے لکی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ ان کی سرپھری بیٹی کہیں اس نکمے لڑکے سے شادی کرنے کا فیصلہ نہ کر لے، مگر جب اشفا کو ماما کے اس فعل کے متعلق پتہ چلا تو محض ماما کی رضامندی میں اس نے لکی کے ساتھ رابطہ ختم نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ماما کی روک ٹوک سے الجھن ہوتی تھی، وہ جس کام سے منع کرتی تھی دانستہ و نادانستہ اشفا سے وہ غلطی سرزد ہو جاتی تھی۔ اس کی ماما بے حد بھولی بھالی سیدھی سی گھریلو خاتون تھیں، مگر تھیں تو اس کی ماں، ہر وقت اس پر نظر ہوتی تھی ان کی۔ اشفا کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، یونیورسٹی میں کون سے فرینڈز ہیں، انہیں مکمل خبر ہوتی تھی۔ یونیورسٹی میں اشفا کا کوئی دوست نہیں، یہ خبر ان کے لیے باعث اطمینان تھی۔ اشفا کا مزاج ایسا تھا کہ کوئی خود سے اس کے قریب نہیں بٹک سکتا تھا، مگر نہ جانے کب لکی منحوس پر اس کی نظر پڑی تھی اور وہ اس پر ترس کھا کر اسے گھر لے آئی تھی۔ ماما نے جب اسے گھر سے نکالا تو وہ لکی کی وجہ سے ماما سے لڑ پڑی۔ ان کے سمجھانے بجھانے کا الٹا اثر ہوا اور اس نے لکی کو ہوٹل میں جاب دلوا دی۔
اپنی گاڑی بھی اسے استعمال کے لیے دیتی تھی۔ وہ کوڑے کی خالی باسکٹ دروازے کے پاس رکھ کر اندر جانے کے بجائے جلی بھنی اپنی دوست مرینا کے گھر چلی آئی۔ بہت دنوں بعد شکل دکھائی ہے، مرینا نے دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ کافی غصے میں لگ رہی ہو، اشفا کو ہونٹ چباتے اور سرخ چہرہ لیے دیکھ کر مرینا نے کہا تو وہ ایک دم سے پھٹ پڑی۔ تم ٹھیک کہتی تھی مرینا، یہ سب پاکستانی لالچی اور خود غرض ہوتے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ مرینا پریشانی سے بولی۔ وہ لکی کمینہ اوقات دکھا گیا۔ اشفا اسی غصے کے عالم میں پھنکاری۔ میں تو اس کے بدلے تیور دیکھ کر شوق میں تھی، اتنا خیال ہی نہیں آیا کہ اپنی وہ رقم جو میں نے بطور قرض اسے دی تھی وہ مانگ لیتی۔ وہ رقم معمولی نہیں تھی کہ میں اسے بخش دیتی۔ تو اب مانگ لو، مرینا نے نرمی سے کہا۔ وہ تو دفان ہو گیا، اشفا نے دانت پیسے۔ کہاں؟ مرینا بھی چونک اٹھی تھی۔ نہ جانے کہاں۔ مجھے ایک بات کا تو پکا یقین ہے کہ آنٹی ڈیزی نے اپنی پراپرٹی دلی خوشی سے ہرگز لکی کو نہیں دی ہوگی۔ اس چال باز نے یقیناً بڑی چالاکی سے آنٹی سے پیپرز پر سائن کروائے ہوں گے۔ اس بات کا امکان ہے۔ مرینا نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ بہت ہی کمینہ اور ذلیل نکلا، احسان فراموش، بالکل یاسر کی طرح۔ اشفا کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ مرینا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ تم نے بھی تو اس خبیث پر احسان کیا، اسے امریکہ بلوایا، شادی کی اور پھر وہ بھی اپنی اوقات دکھا گیا۔ مرینا کا چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا۔ اسے بہت سال پہلے کے کچھ منظر یاد آنے لگے تھے، جب وہ اپنی ماں کے ہمراہ لاہور اپنی پھوپھی کے پاس گئی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، اس بات کا اسے خود بھی علم تھا۔ وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی، مگر پھوپھی اور ان کی فیملی نے تو ایسے اس کا استقبال کیا گویا وہ کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ ان کی بیٹیاں اس کی تعریف کر کر کے نہیں تھکتی تھیں، اور خود یاسر، اس نے تو گویا مبالغہ آمیزی کی حد کر دی تھی۔ اور نہ جانے کیوں مرینا سب کچھ جانتے بوجھتے اس کی باتوں کے سحر میں جکڑی گئی۔ اس حقیقت کا تو اسے بہت بعد میں ادراک ہوا تھا کہ یہ شادی صرف اور صرف یاسر نے اپنا مستقبل بنانے کی خاطر کی تھی۔ جب اس نے اپنے قدم جما لیے تو بہت سے اپنے ہی ہم مزاج مادہ پرست اور سطحی ذہنیت کے پاکستانیوں کی طرح وہ بھی مرینا کو چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسانے دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ سوری مرینا، میں نے تمہیں دکھی کر دیا۔ اپنی جھونک میں بولتی اشفا کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ بہت غلط بول رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، مرینا رنجیدگی سے مسکرائی۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ اس لکی کمینے کو شوٹ کر دوں، لیکن ایک مرتبہ پھر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ یوں کرو، پولیس کو انفارم کر دو۔ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر اشفا نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر کیا؟ پاپا سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جتنی بھی غسیلی، ناکچڑی اور ضدی تھی، مگر ماں باپ کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ خصوصاً پاپا سے اسے بہت خوف آتا تھا۔ ایک بات پوچھوں اشفا، غصہ تو نہیں کرو گی؟ مرینا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں تو بولو، کیا پوچھنا ہے؟ کیا تم لکی میں انٹرسٹڈ ہو؟ اوف، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں تو صرف اس سے ہمدردی کر رہی تھی، مگر ماما سمیت نہ جانے سب کیا سمجھے۔ اشفا نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ مرینا کو پشیمانی ہوئی۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ رات بھر مسلسل برف باری ہوتی رہی تھی۔ اس موسم کے نیو یارک میں بسنے والے پاکستانی امریکن شہری آبادی ہو چکے تھے۔ اشفا کسل مندی سے کمبل ہٹا کر اٹھی اور پھر گلاس ونڈو سے بھاری کرٹن ہٹا کر نیچے رواں دواں زندگی کا جائزہ لینے لگی۔ اسی پل اس کی نگاہ آنٹی ڈیزی کے مکان کی طرف اٹھی تھی۔ گیٹ کے پاس پولیس کھڑی تھی۔ اشفا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور پھر اس کے ذہن میں سے کچھ روشن ہوا۔ وہ پولیس کو مایوس پلٹتا دیکھ کر تعصب سے سر ہلانے لگی تھی۔ گاک شکاری بھاگ گیا ہے، مگر پولیس کے شکنجے سے تم بھی نہیں بچو گے۔ اسے اپنے ملک کی پولیس مت سمجھنا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو ماما اور پاپا اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ بھی جلدی اٹھنے کا نئے سرے سے عہد کر کے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا لوگی اشفا؟ ماما نے کافی کا مگ پاپا کی طرف بڑھاتے ہوئے جمائیاں لیتی اشفا سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے سستی سے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ بوائل ایگ اور دودھ کا گلاس پیو۔ ماما نے کرسٹل کے ٹرے میں مختصر ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ جب کرنی ہمیشہ اپنی مرضی ہوتی ہے تو پھر پوچھتی کیوں ہے؟ اشفا نے بے دلی سے دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔ ماما اب بابا سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اشفا کو جواب دینا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔
سیٹیں کب کنفرم ہوں گی؟ ماما کے لہجے میں بےتابی تھی۔ اشفا چونک اٹھی۔ تیاری تو مکمل ہے، بس 1-2 ضروری کام نپٹا لوں، انشاءاللہ 15-20 دن بعد ہم پاکستان میں ہوں گے۔ میں نے بھی کچھ شاپنگ تو کر لی ہے اور باقی اشفا کو ساتھ لے جاؤں گا اور اروبا اور میوش کے لیے یہ اپنی پسند سے ہی شاپنگ کر لے گی۔ نمرہ اور ثانیہ نے تو اپنی اپنی پسند بتا دی ہے مجھے۔ نجمہ کی بچیوں کے لیے بھی کپڑے خرید لیے ہیں۔ ماما بڑے جوش کے عالم میں پاپا کو تفصیلات فراہم کر رہی تھی۔ پاپا بھی بہت دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اشفا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اپنے گھر اپنے وطن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور نو، اشفا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی ہوئی اٹھی اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کر لیا۔ آپ نے بھائی جان سے بات کی؟ ماما کا لب و لہجہ حد سے زیادہ دھیما ہو چکا تھا۔ اشفا نے لاپرواہی سے ٹی وی پر نگاہیں جما دیں۔ پاپا نے آہستگی سے ہکارا بھرا اور بولے، وہ سب تو ہمارے آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ بھابھی نے تو ابھی سے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، بس جاتے ہی چھوٹی سی رسم کے بعد نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے تمام تفصیل سے بیوی کو آگاہ کیا اور وہ ایک دم ہی مطمئن اور سرشار ہو گئیں۔ اکلوتی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے وہ بے حد پریشان تھیں۔ پاپا کے جانے کے بعد وہ کچن سمیٹ کر اشفا کے پاس آ بیٹھی تھیں۔ اشفا نے چونک کر ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم بھی آہستہ آہستہ اپنی پیکنگ مکمل کر لو۔ کیوں؟ ہم عنقریب پاکستان جانے والے ہیں، عطیہ بیگم نے نرمی سے جواب دیا۔ صرف آپ اور پاپا، میں نہیں جاؤں گی۔ تم یہاں اکیلی رہو گی؟ تمہارے پاپا ہرگز نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنے ازلی نرم لہجے میں کہا تو وہ تنک اٹھی۔ آخر پہلے بھی تو پاپا پاکستان اکیلے جاتے رہے ہیں۔ مجھے 16 سال ہو گئے ہیں اپنے گھر اور اپنے لوگوں سے ملے ہوئے۔ تمہاری وجہ سے ہمیشہ میں اپنے دل کو مار لیتی تھی، پہلے اسکول، کالج، پھر یونیورسٹی، تمہاری پڑھائی کا حرج نہ ہو جائے، یہی سوچ مجھے روک دیتی تھی۔ مگر اب کوئی رکاوٹ نہیں اور تمہیں بھی دادی سے ملے اتنے ہی سال ہو گئے ہیں۔ تم سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہیں۔ خواہ مخواہ بدمزگی نہ پھیلاؤ، ہونا وہی ہے جو تمہارے پاپا چاہتے ہیں۔ اچھی بیٹیوں کی طرح اپنی تیاری مکمل کرو اور فرما برداری سے والدین کی بات مانتی جاؤ۔ ماں باپ بچوں کے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ چند لفظوں میں نہ جانے کون کون سے مفہوم واضح کر کے اٹھ گئی تھیں، جبکہ اشفا غصے سے تنتناتی رہ گئی۔ اتوار کے روز وہ ماما کی بنائی لسٹ کے مطابق شاپنگ کر کے آئی تو ماما کو فون پر مصروف پایا۔ یقیناً پاکستان سے فون آیا تھا اور اب کم از کم 1.5-2 گھنٹے مسلسل باتیں ہونا تھیں۔ ماما عادتاً تمام خاندان کی خیریت تفصیلات دریافت کرتی تھیں اور جتنے تفصیل کے ساتھ ماما کے سوال ہوتے تھے، اسی حساب سے مکمل معلومات دینے والے بھی بھرپور فرصت سے چیدہ واقعات ماما سے گوش گزار کرتے۔ جو ہی ان کی نگاہ اشفا پر پڑی تو انہوں نے دوسری طرف شخصیت کو ہولڈ کرنے کا کہہ کر اسے آواز دے کر بلایا۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ مرے قدم اٹھاتی ماما کے برابر رکھے صوفے پر ڈہ گئی تھی۔ دادی سے بات کر لو، انہوں نے زبردستی اس کے کان سے ریسیور لگایا۔ دوسری طرف دادی کی محبت سے لبریز آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے ایک طویل سانس خارج کر کے ان کے متوقع سوالوں کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ میری بچی کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، وہ لب و لہجے کی بے رازی چھپا نہیں پائی تھی۔ میں تو ہر گھڑی تم لوگوں کی آمد کا انتظار کر رہی ہوں، برسوں بیت گئے تمہاری اور عطیہ کی صورت دیکھے ہوئے۔ ہارون تو تقریباً ہر سال ہی آتا ہے، مگر تم ہر دفعہ فون پر ان سے اسی قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ اشفا کی بیزاری دو چند ہو گئی۔ میں نے تمہارے بہت شاندار کپڑے بنوائے ہیں، ایک جوڑا بہت قیمتی اور نفیس ہے اور زیورات بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اشفا غائب دماغی سے جی کر رہی تھی۔ ماما نے غصے سے بنبناتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریسیور پکڑ لیا۔ اشفا جان چھوٹنے پر شکر ادا کرتی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسی شام اسپتال سے فون آیا کہ مرینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اشفا پریشانی کے عالم میں ماما کو مختصر سا بتا کر اسپتال چلی آئی۔ اگرچہ مرینا کو چوٹیں اتنی شدید نہیں آئی تھیں، مگر وہ ذہنی طور پر بے حد نڈھال تھی۔ تنہائی کے احساس نے اس 32 سالہ عورت کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اشفا کی مسلسل دل جوئی اور تیمارداری نے اگرچہ اسے کافی سنبھالا دیا تھا، مگر پھر بھی ایک کمی تھی جو کہ دل اور روح کو مسلسل چاٹ رہی تھی۔ اشفا نے ایک دن مرینا سے چوری ڈائری میں سے یاسر کا نمبر لے کر اسے فون کر ڈالا۔ فون اسی نے ریسیو کیا تھا۔ یہ نمبر اس کی فیکٹری کا تھا جہاں وہ ملازمت کرتا تھا۔ اشفا نے مرینا کا ایکسیڈنٹ اور اس کی ذہنی حالت کے متعلق اتنے دل سوز انداز میں بتایا تھا، مگر پھر بھی اس سنگ دل انسان پر قطعاً اثر نہ ہوا۔ پہلے پہل وہ نرمی سے بات کرتی رہی تھی، مگر یاسر کی بد زبانی جب بڑھی تو اس کا بھی پارا چڑھ گیا۔ وہ تمہاری
بیوی ہے اور اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ وہ میری بیوی اب نہیں ہے، شاید اس نے تمہیں نہیں بتایا، میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ دوسری طرف یاسر نے قدر تحمل سے کہا تو اشفا چلا اٹھی۔ جھوٹ مت بولو، اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے لیے بہانے مت بناؤ، بے غیرت انسان۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاسر نے بھی ناگواری سے کہا، وہ تمہاری کزن تو ہے، اس رشتے سے تو انکار نہیں کرو گے۔ او نو کزن، یاسر تنفر سے بولا، بہت کمینے انسان ہو تم۔ پہلے اسی رشتے کا سہارا لے کر تم نے فراڈ کے ساتھ مرینا سے شادی کی، گرین کارڈ اور امریکہ کی روشنیوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہاری بینائی کبھی واپس نہ آئے اور تم اسی طرح اندھیروں میں رہو۔ اشفا نے 2-4 موٹی گالیاں دے کر فون رکھ دیا تھا۔ اس کے دل میں وہ نفرت جو بہت آہستہ آہستہ پنپ رہی تھی ایک دم جڑیں پکڑ کر تناور درخت بن گئی۔ اس کے سامنے تصویر کے جو رخ آئے تھے وہ بہت بھیانک تھے۔ اس نے ان منفی پہلوؤں کو اپنے دل اور ذہن پر نہ مٹانے کے لیے نقش کر لیا تھا۔ مرینا کی صحت اب قدرے بہتر تھی مگر اشفا روزانہ ہی اس کے فلیٹ میں آ جاتی، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ تقریباً 20-25 دن بعد مرینا بھی کام پر جانے لگی تھی۔ ابھی وہ مرینا کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک ماما کی طبیعت بگڑ گئی۔ ماما کی بیماری کے دوران اسے احساس ہوا تھا کہ ماما نے اسے اور پاپا کو کس طرح سنبھال رکھا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں پورے گھر کا نظام الٹ پلٹ ہو گیا تھا، کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ ماما کی صحت بحال ہوئی تو انہوں نے پاکستان جانے کی رٹ لگا دی۔ پاپا ماما کی صحت کی وجہ سے جلدی کام سمیٹ رہے تھے۔ اشفا نے ماما کی ضد کی وجہ سے ایک دم ہی جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے چپکے اپنی تئیں کوششیں جاری رکھیں۔ 1 ماہ کے اندر اسے ایک اچھی کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی تو اس نے جوائن کرنے میں ایک پل کی بھی دیر نہ کی۔ ماما کو اگرچہ بہت اعتراض تھا مگر پاپا نے نہ جانے کیا کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ پھر دوبارہ انہوں نے اس جاب کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ اشفا کی روٹین کافی ٹف تھی۔ صبح آنکھ کھلنے میں اتنی دیر لگ جاتی اور پھر تیاری بھی نہ مکمل سی ہوتی اور وہ اتنی آرام طلب تھی اور اب کہاں اسے اتنی محنت کرنا پڑ رہی تھی صرف اور صرف پاکستان جانے سے بچنے کے لیے۔ یہ جاب کا تکلیف دہ ڈھول اسے اپنے گلے میں لٹکانا پڑا تھا۔ صبح ہمیشہ وہ دیر سے آفس پہنچتی تھی، آج بھی گاڑی نے راستے میں کافی خوار کیا اور جب وہ دفتر پہنچی تو میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ آفس کے حصولوں کے مطابق میٹنگ روم میں اب اس کا داخلہ ممنوع تھا، لہٰذا وہ متوقع بے عزتی سے بچنے کی خاطر اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی۔ میٹنگ تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی تھی۔ اس دوران اشفا کا سر و خون خواہ مخواہ جلتا رہا۔ میٹنگ کے اختتام پر لنچ شروع ہو گیا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر باس نے اسے آفس بلا کر بے بہو کی سنائی۔ جب وہ آفس سے نکلی تو منہ سوجا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں اس گنجے جاپانی باس کو گالیوں سے نوازتے وہ پارکنگ میں آئی تو گاڑی کو غائب پایا۔ ہیں، یہ گاڑی کہاں گئی ہے؟ اس نے فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ گاڑی کی چابی نکالنا جلدی میں بھول گئی تھی، لہٰذا وہ کسی چور اچکے یا پھر ایڈونچر کے شوقین مزاج انگریزوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ پولیس کو بتانے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ اب تک وہ لوگ گاڑی کے ٹائر وغیرہ اور قیمتی پارٹس اتار کر کسی سنسان سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ اشفا نے تھک ہار کر ٹیکسی کو اشارہ کیا اور پھر جلتی بھنتی گھر چلی آئی۔ ماما کو گاڑی کا بتا کر شامت بلوانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لہٰذا خاموشی ہی میں عافیت جانی۔ دوسرے دن اس نے تیاری کے دوران پاپا کو کہتے سنا، کل 12 بجے کی فلائٹ ہے ہماری، تم اشفا کو بھی بتا دو۔ اشفا کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بھی پیکنگ کر دی ہے، ماما نے لاپرواہی سے کہا تو اشفا سلگتے ہوئے ان کے سر پر پہنچ گئی۔ ماما، میں پاکستان کیسے جا سکتی ہوں؟ نئی جاب ہے، چھٹی بھی ملنا مشکل ہے، جبکہ ہمیں آپ کی اس نام نہاد جاب سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کی ماما کی صحت ٹھیک نہیں، لہٰذا آپ خواہ مخواہ انہیں ٹینشن نہ دیں۔ پاپا نے نرمی سے اس کی گفتگو کو منقطع کر کے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ مگر پاپا، نو اگر مگر۔ وہ مسکراتے ہوئے بریف کیس اٹھائے باہر نکل گئے۔ ماما، میرا جانا کیا بہت ضروری ہے؟ اشفا، انہوں نے خفگی سے اسے گھورا تو وہ پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ اس کا موڈ بری طرح آف تھا، کوئی بھی بہانہ کامیاب نہیں رہا تھا۔ وہ رات بھر سے لے کر پاکستان آنے تک ماما پاپا سے خفا رہی۔ ایئرپورٹ پر کوئی بھی موجود نہیں تھا کیونکہ پاپا نے انہیں آج کے دن آنے کا نہیں بتایا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر لاہور میں موجود اپنے ماموں کے گھر ٹھہرے رہے اور پھر وہ اور پاپا اکیلے گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ماما کو ماموں نے بضد اصرار روک لیا تھا۔ گاؤں پہنچنے تک بھی اس کا موڈ بگڑا رہا۔ اپنے کزن سے مل کر اسے قطعاً کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔
ان سب کی محبت کے جواب میں اس کا رویہ خاصا سرد رہا تھا، جیسے شاید سب اس کی جھجک محسوس کر رہے تھے۔ اس کے دادا حیات حسین کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے تایا ابو تھے، ان کا ایک بیٹا مرتضیٰ اور 2 بیٹیاں نمرہ اور ثانیہ تھیں۔ رابعہ تائی ان کی دوسری بیوی تھیں، انہی سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ مرتضیٰ ان کی پہلی بیوی سے تھا جو کہ اس کی پیدائش پر وفات پا گئی تھیں۔ پھر نجمہ پھپھو تھیں جو کہ بیوگی کے بعد اپنے والد کے گھر میں ہی اپنے 4 بچوں سمن، سائرہ، عاشر اور عامر کے ہمراہ مقیم تھیں۔ ان کے بعد ان کے پاپا ہارون حیات تھے۔ اشفا ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو کہ ان کی شادی کے تقریباً 7 سال بعد پیدا ہوئی، اگرچہ اس کے بعد 2 مزید بھائی بھی ہوئے مگر وہ کم سنی ہی میں وفات پا گئے تھے۔ سب سے چھوٹے مرسلین چچا تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، نکی اور تقی، اور 2 بیٹیاں تھیں، میوش اور عروبہ۔ میوش سب سے بڑی تھی، انتہائی مغرور اور نکچڑی سی۔ یہ کزن تو اشفا کو سرے سے ہی پسند نہیں آئی تھی۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ دادی اپنے جوڑوں کے درد کو بلائے ملازموں کو مختلف ہدایات دے رہی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے دن ماما بھی خود لدی پھندی سی چلی آئیں۔ سارا دن عجیب سی بھگدڑ مچی رہی۔ اسے ماما سے تنہائی میں بات کرنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ وہ جب بھی ان کے قریب جاتی کوئی نہ کوئی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا۔ وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ سمن اور سائرہ سے اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی، لیکن آج کے دن تو وہ بھی کافی مصروف تھیں۔ اشفا غصے کے اظہار کے طور پر اپنے کمرے میں جا گھسی۔ اسی پل ماما کو بھی گویا فرصت مل گئی تھی اس کے پاس آنے کی۔ ماما نے آتے ہی والہانہ انداز میں اسے ساتھ لپٹا کر ماتھا چوما۔ نہ جانے کیوں ان کی آنکھیں سرخ اور بھیگی بھیگی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ میری بیٹی خفا خفا سی لگ رہی ہے۔ ان کی آواز بھی قدرے بھرائی سی تھی۔ اچانک اشفا چونک سی گئی۔ آپ کو میری خفگی کی پرواہ ہے؟ اتنی بدگمان کیوں ہو رہی ہو بیٹا؟ کیا والدین اولاد کے لیے کبھی غلط سوچ سکتے ہیں؟ ماما نے نرمی سے اس کے الجھے بال سمیٹے۔ اشفا ایک مرتبہ پھر چونک سی گئی۔ ماما، آپ واضح لفظوں میں بات کیوں نہیں کرتی؟ یہ مبہم گفتگو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ ماما اور پاپا کے انداز دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس بھی کچھ انوکھا ہو جانے کا پیغام دے کر اسے الرٹ کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر بعد تمہارا اور مرتضیٰ کا نکاح ہے۔ کیا؟ اشفا چلا اٹھی تھی۔ آہستہ ماما نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی ماما، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ ابھی کچھ دیر بعد مولوی صاحب تمہاری رضامندی معلوم کرنے کے لیے آنے والے ہیں، اسی لیے تمہیں بتایا ہے۔ خواہ مخواہ شور مت کرو، ہونا وہی ہے جو میں اور تمہارے پاپا چاہیں گے۔ انہوں نے عزلی نرم لہجے میں کہہ کر گفتگو کو سمیٹا تو اشفا حیرت، دکھ، صدمے کی وجہ سے کنگ ہی رہ گئی تھی۔ ماما، میں آپ کی بیٹی ہوں، کوئی گائے بھینس نہیں جس کھونٹے پر چاہیں باندھ دیں۔ آپ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو اشفا، ہماری امیدوں تمناؤں کا واحد مرکز۔ یہ خواب، یہ خواہش میری ہی نہیں تمہارے باپ کی بھی ہے۔ اس خواب کا تعلق تمہارے تایا اور دادی سے بھی ہے۔ کیا تم ہماری محبتوں چاہتوں کا صلہ یہ دو گی؟ کیا تم بھری برادری کے سامنے اپنے باپ کے سر کو جھکا دو گی؟ کیا تم یہ ثابت کر کے دکھاؤ گی یورپ میں پلنے والی ساری اولادیں اسی طرح نافرمان، ضدی اور بد لحاظ ہوتی ہیں؟ کیا تم میری تربیت کا مذاق بناؤ گی؟ اگر ایسا کچھ ہوا تو اللہ کی قسم تم اپنی ماں کا چہرہ عمر بھر نہ دیکھ سکو گی۔ اتنی ذلت کے بعد میں جی کر کروں گی بھی کیا؟ لوگ تھوکیں گے مجھ پر کہ یہ تربیت کی ہے میں نے اپنی اکلوتی اولاد کی، مجھ سے ایک بچی کی پرورش بھی نہ ہو سکی۔ عطیہ کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی، ان کی آواز رند چکی تھی، شاید مزید بولنے کی ان میں سکت نہیں رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور پاپا دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے پیچھے تایا ابو اور 2 اور بھی بزرگ آدمی تھے۔ اشفا کو لگا کہ پھانسی کا پھندا اس کے گردن کے قریب کھسکا جا رہا ہے، اسے سولی پر چڑھانے کے لیے لوگ آ چکے ہیں۔ اس کے اندر نفرتوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ ڈرامہ بہت خوش اسلوبی سے کھیلا گیا تھا، اسے بے وقوف بنا کر سبھی ہنسی خوشی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اس نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا تو آنسوؤں کی دھند نے ہر منظر دھندلا دیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ابھی اٹھے اور چینخ چینخ کر سب کو بتائے کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ شادی سراسر فراڈ ہے۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے سگے ماں باپ اس کے ساتھ ایسا کریں گے۔ پہلے اسے ان لوگوں کی چاہتوں اور جھوٹی محبتوں کا بہلاوا دے کر پاکستان لائے اور پھر زبردستی اپنے پینڈو بھتیجے کے ساتھ اپنی اتنی لائق اور قابل بیٹی کا نکاح کر دیا۔ ماں کی طرح پاپا نے بھی جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لے کر اس کی زبان پر زبردستی تالا لگانا چاہا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اشفا کی تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں، حتیٰ کہ اسے تو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آنسو بہانا بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھتی رہی۔ احتجاج اور بغاوت کے متعلق ذہن نشین تمام باتیں اس کا منہ چڑھاتی رہیں۔ اگر میں امریکہ میں ہوتی تب بھی یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے؟ اس نے حیرت و بے یقینی سے خود سے سوال کیا۔ ابھی تو مجھے یہاں آئے 2 دن بھی نہیں ہوئے اور ماما نے کتنی چالاکی سے تمام ڈرامہ رچا لیا ہے۔ اب کتنی خوش اور مطمئن لگ رہی ہیں۔ دنیا کی ساری مائیں کیا ایسی ہوتی ہیں، ظالم اور روڈ۔ اس نے اذیت سے لبوں کو کچلا تو نچلے ہونٹ سے خون کی بوند ٹپک پڑی۔ کیا میں اب اپنی ساری زندگی اس پرانے طرز پر بنے کھنڈر مکان میں روتے تڑپتے گزار دوں گی؟ اشفا کا دل ایک پل کے لیے اتھاہ گہرائی میں ڈوب گیا، تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ایک کھیل ان لوگوں نے میرے ساتھ کھیلا ہے اور ایک کھیل میں ان لوگوں کے ساتھ کھیلوں گی۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ شطرنج کی بساط تو ان لوگوں نے بچھائی ہے، مہرے بھی اپنی مرضی سے رکھ لیے ہیں۔ اب گیم کے اختتام کا انتظار کریں، ہار جیت کا فیصلہ تو ابھی ہونا باقی ہے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے بڑے بے خوفی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ میں اب تمام عمر ان جاہلوں کے ساتھ رہوں جو BA اور MA کی ڈگری لے کر عالم فاضل بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ اوہ نو! اشفا نے غصے سے اپنے بال نوچے۔ ماما، میرا معیار کیا اتنا گھٹیا تھا جو آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ ایک مرتبہ پھر ماں سے متنفر ہو کر سوچ رہی تھی۔ کیسی ماں تھی کہ بیٹی کی خواہش کا آپ کو پتہ نہیں چل سکا؟ کیا میں نے ایسی زندگی کی تمنا کی تھی؟ پہلی مرتبہ ایک سرکش آنسو آنکھ کے کنارے سے پھسل پڑا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا اختیار آپ کو دیا تھا، آپ نے اسے بڑے ناجائز انداز میں استعمال کر ڈالا ہے۔ کیا میں نے ایسے آدمی سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جو دن بھر زمینوں پر ٹریکٹر چلائے؟ میرا آئیڈیل یہ ہے کیا؟ ایک انتھک محنت کرنے والا کسان؟ اس کا پورا وجود زہر ہو رہا تھا۔ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزاروں جو اچھے مستقبل کا لالچ لیے روشنیوں کی دنیا میں جانے کا خواہش مند ہو؟ اس کے سامنے مرینا کی ویران آنکھیں اور بے رنگ زندگی کے مناظر لہرائے۔ ان لوگوں کے جو خواب ہیں وہ تو میں کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی۔ اشفا نے ایک عزم سے سوچا۔ ابھی تو پاپا نے ماما کی بیماری کا ڈراوا دے کر زبردستی کر لی ہے، مگر آئندہ زندگی میں کسی کو اپنے اوپر اختیار نہیں دوں گی۔ اور وہ دبو سا مرتضیٰ، بھلا اس کی کیا جرت ہے؟ میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی اگر اس نے مجھے چھوا۔ اسے پاکستان آئے ابھی 42 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اور تمام عرصے میں اس نے صرف ایک مرتبہ گاؤں کی کچی پکی سڑک پر پسینے سے شرابور میر مرتضیٰ کو دیکھا اور وہ اس وقت اسی مرتضیٰ کے متعلق اندازے لگائے بڑے بڑے پلان سوچ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ کوئی لکی جیسا کمزور اور ڈرپوک بندہ نہیں اور نہ ہی یاسر جیسا بزدل ہے جو اشفا کی گالیوں کے جواب میں بھی من کرتا رہے گا۔ وہ لکی نہیں تھا جو سہاروں کی تلاش میں نیو یارک کی سڑکوں پر مارا پھرتا تھا۔ وہ یاسر بھی نہیں تھا جو گرین کارڈ کے لالچ میں ایک لڑکی نہیں بلکہ کئی لڑکیوں کے جذبات و احساسات سے کھیل رہا تھا۔ وہ تو محمد میر مرتضیٰ حیدر تھا جس کے قدموں کی دہک سے زمین لرز اٹھتی تھی۔ وہ اپنے بابا میر حیات حیدر کا ولی عہد اور قریب کے تمام گوٹھوں کے بسنے والوں کے دلوں پر راج کرنے والا میر مرتضیٰ تھا۔ اس گاؤں میں نہ کوئی چودھری تھا نہ رعایا، سب انسان برابر تھے، سب کسان محنتی تھے، سب زمیندار جرت مند تھے۔ میر مرتضیٰ میں اور اس کے مزار دین محمد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ فرق میر نے اس بھادوں کی سہانی شام کو مٹا ڈالا تھا جب اس کے بابا نے اس کے سر پر اپنی دستار رکھ دی تھی۔ اسے اس دستار کا بھرم رکھنا تھا۔ اس نے پشت سے قائم دائم بہت ہی پرانی فرسودہ روایات کو توڑ ڈالا۔ اس نے گاؤں میں اسکول کی بنیاد رکھی۔ اس نے نہری پانی کو انصاف کے ساتھ زمینداروں اور مزاروں کے مختصر رقبوں میں دونوں کے حساب سے تقسیم کر کے اس بے انصافی کو مٹایا۔ اس نے چھوٹے زمینداروں کو اپنے بلبوتے پر ٹیوب ویل لگوا کر دیے۔ یہ وہ میر مرتضیٰ تھا جب زمینوں کے دورے پر کبھی دوسرے گوٹھ جاتا تو لوگ اس کا استقبال اتنا شاندار کرتے گویا وہ کسی ریاست کا شہنشاہ ہو، اور مائی میراں تو کہتی تھی کہ میر واقعی ہماری ریاست کا شہنشاہ ہے۔ میر جب بھی گوٹھ جاتا مائی میراں کی جھگی میں چند لمحے کے لیے ضرور ٹھہرتا اور پھر مائی میراں
اسے اپنا پسندیدہ گیت سناتی۔ اگرچہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی مگر اس کی آواز میں جوانی جیسی تازگی اور رس تھا۔ اتنی رسیلی آواز شاید ہی کسی کی ہو۔ اے راجا ہسندا سدا راج مانے، کدی پھیرا پاول غریباں دے ڈیرے۔ مائی خاص اسی کے لیے میٹھے پانی کی تازہ مچھلی منگواتی، اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی اور گھی میں تلنے کے بعد نمک لگا کر اس کے سامنے پیش کرتی، اور اس وقت مکرم جان کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑتی جب مرتضیٰ بہت شوق سے مچھلی کو ابلے چاولوں کے ساتھ تناول کرتا۔ کیا مکرم جان جانتا نہیں تھا کہ میر مرتضیٰ کو مچھلی کی بو کتنی ناپسند ہے؟ مائی میراں ایک مرتبہ پھر پنجابی کا اپنا پسندیدہ گیت گنگناتی، ہے راجا حسن سدا راج مانے، کدی پھیرا پاول غریباں دے ڈیرے۔ وہ سوچوں میں گم ابھی تک گم سم سی بیٹھی تھی جب سائرہ، سمن اور نمرہ بھاری پیکٹ اٹھا کر ہنستی مسکراتی کمرے میں داخل ہوئیں۔